सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल से डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली मालिज आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आपने मुआयना किया कि इस क्लिनिक के ऊपर जो कि डायबिटीज़ स्क्रीनिंग क्लिनिक है कि जहाँ जो है गरीब मरीज़ों का और मुस्तहिक मरीज़ों का जो है डायबिटीज़ की तशख़ीस के लिए फ्री टेस्ट किए जाते हैं, फ्री मेडिसिन जो है दी जाती हैं। यहाँ अभी जो है हमारे दो भाई जो हैं वो मरीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक कर रहे हैं, यानी कुछ लोग ट्राइग्लिसराइड चेक कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं यूरिक एसिड टेस्ट करवा रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा कंसाइज प्रोग्राम है। यहाँ जो है एज, वेट और साथ में ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस प्रोग्राम का हम मौजू ये करते हैं कि ज़ियाबीतस में डॉक्टरों की जिम्मेवारियाँ क्या हैं। देखें, हम सारी जिम्मेवारी मरीज़ पर नहीं डाल सकते, या हम सारी दवाई जो है अद्वियात प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों पर नहीं डाल सकते। जिम्मेवारी ये होती है कि आपका जो मालिज होता है, जो केयर गिवर होता है, या डायबिटीज़ नर्स होती है या डायबिटोलॉजिस्ट होता है, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि अगर एक मरीज़ जो है उसको ज़ियाबीतस है तो उसको दवाइयों के साथ साथ मुकम्मल आगाही दी जाए कि उसकी खुराक कैसी होगी, उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, कितनी वो वर्जिश करेगा, कौन सी चीज़ खाएगा, कौन सी चीज़ छोड़ेगा। ये तमाम चीज़ें जो है इसका इदराक करना और समझाना ज़रूरी है। बदकिस्मती से लोगों का कंप्लाइंस, यानी जिनको तशख़ीस हो जाती है, पहले तो वो मखमसे में होते हैं, ये सोचते हैं कि शायद हमारी ज़ियाबीतस नहीं है या हमारा टेस्ट गलत हुआ है। और अगर उनको कह भी दिया जाए तो वो इतने परेशान होते हैं कि वो एक आदमी नहीं बल्कि कुछ और लोगों के पास भी चले जाते हैं, वैद्यों के पास चले जाते हैं, हकीमों के पास चले जाते हैं, होम्योपैथ के पास चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, शुगर बढ़ गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनके। शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो फालिज का होना, हार्ट अटैक का होना, गुर्दों का फेल हो जाना, सेक्सुअल आर्गन्स का फेल हो जाना, पैरों की रगों का बंद हो जाना, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए जो है बहुत जो है ख़तरनाक हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है गुज़श्ता 2 साल से WHO जो है वो आंखों पे फोकस कर रही है, क्योंकि डायबिटिक जो है रेटिनोपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और उस वजह से जो है उनको जो है नज़र में फ़र्क पड़ता है, रेटिना में फ़र्क पड़ता है, फोबिया में फ़र्क पड़ता है। हम उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। साथ ही साथ में गुर्दों के जो अफ़ाल हैं वो बड़े ख़तरनाक होना शुरू हो गए हैं। तो इस सिलसिले में अभी हम किसी 2 मरीज़ बैठे हुए हैं, उनकी तरफ हम आपको बताते हैं कि ये हमारे 2 मरीज़ जो हैं ये जो हैं इधर आए हुए हैं। ये इनका पुराना रिकॉर्ड है और पुराने रिकॉर्ड पे हम देखते हैं। आज का रिकॉर्ड किधर है जी? अच्छा, तो इनके पुराने रिकॉर्ड के अंदर जो कि 15 दिन पहले हुआ था, उसमें इनका ब्लड प्रेशर जो था 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 था। कोलेस्ट्रॉल जो था, क्रूड कोलेस्ट्रॉल जो था 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। रैंडम ब्लड शुगर जो थी नाश्ते के 2 घंटे के बाद की, वो 262 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी। तो यकीनन ये डायबिटिक हैं और कम से कम 5 साल से डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, ब्लड प्रेशर इनका कंट्रोल है। ये ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, शुगर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन इनका जो है शुगर कंट्रोल नहीं है। आज देखते हैं कि 15 दिन के बाद जो है इन्होंने कितनी परहेज़ की है। तो ब्लड प्रेशर इनका बिल्कुल वही है, कोलेस्ट्रॉल इनकी ठीक है, लेकिन ब्लड शुगर फिर भी इनका जो है बहुत हाई है। तो हम इन भाई को कहेंगे, जैसे कि मैंने कहा, कि भाई अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें। लाइफस्टाइल ये है कि अपने खाने के औकात पहले सबसे पहले बराबर करने हैं कि नाश्ता 7 बजे तक हो जाना चाहिए, लंच 1 से 2 बजे तक होना चाहिए, शाम का खाना 7 से 8 बजे होना चाहिए। वर्जिश करेंगे, पैदल चलेंगे, चिकनाई का इस्तेमाल कम करेंगे, नमक का इस्तेमाल करेंगे, शक्कर बिल्कुल बंद है, मशरूबात बिल्कुल बंद हैं, ठीक है, और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। अगर इनको फल खाना है तो फल बिल्कुल ज़रूरी है, फल हम बंद नहीं करते, लेकिन चाय बंद कर दें 11 बजे की और 5 बजे की। सवाए नाश्ते के फीकी चाय के अलावा जो है ये 11-12 बजे जो है एक छोटा सा फल, अमरूद या सेब या कोई जो है नाशपाती वगैरह या आड़ू वगैरह ले सकते हैं। इस तरह शाम को भी जो है या तो इन्हें बहुत चाय की ज़रूरत है तो फिर ये ग्रीन टी, कहवा इस्तेमाल करें, इलायची का और सब्ज़ जो है पत्ते जो होते हैं वो है। वर्जिश देखें, वर्जिश पीटी फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है, यानी इसमें हाथ पैरों का हिलाना, चाहे आप स्टेपिंग करें घर में बैठे हुए, लंबे लंबे सांस लें, हाथ फैलाएं, हाथ सुकेड़ें, पंजों पे खड़े हो जाएं, यूं करें,
ایک پاؤں سکیڑیں، دوسرا سکیڑیں، اپنے پلنگ پہ لیٹ کے ورزش کریں، اپنے گھر کی چھت پہ ورزش کریں، متحرک رہیں، کوشش کریں کہ اپنا وزن کم کریں. ہمارے بھائی کا وزن بھی زیادہ ہے، شوگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہا. ہم آج ان کی دوائیاں تھوڑی سی تبدیل کریں گے، لیکن اگر یہ اسی طرح رہیں گے تو ان کے 5 آرگنز، دماغ خطرے میں ہے، دل خطرے میں ہے، آنکھیں خطرے میں ہیں، ساتھ میں گردے خطرے میں ہیں، پاؤں کی رگیں بند ہو سکتی ہیں، چلنا پھرنا بند کر دیں گے. ابھی ان کے ریکارڈ میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کو جوڑوں کی تکلیف بھی ہے، ان کو کولے کی ہڈی اور گھٹنے کی ہڈی جو ہے اس میں بھی تکلیف ہے. تو اس کا بھی جو ہے ہم تدارک کریں گے. تو ان کا یورک ایسڈ بھی کنٹرول ہونا لازمی ہے. جانوروں سے نکلی ہوئی چربی جو ہے ہم ان کی بالکل ختم کر دیں گے، سوڈا اور نمک بھی ختم کر دیں گے، مشروبات جو ہیں چینی سے جو بنتے ہیں وہ ختم کر دیں گے. دیکھیں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتے ہیں، لوگ جو ہے اسپارٹم لیتے ہیں، آرٹیفیشل شوگر لیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو عادی کریں چینی اور میٹھے مشروبات سے، اور کوشش یہ کریں کہ اگر بالکل ان کی عادت ہے کہ یہ پھیکی چائے یا قہوہ نہیں پی سکتے، تو صرف چنے کی دال سے بھی چھوٹا تھوڑا سا گڑ اپنے منہ میں ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور پھیکی چائے پئیں. وہ ہلکا ان کو میٹھا ٹچ دے گا. دیکھیں نا، کسی گاؤں کے آدمی کو میں کہوں جی ایسپارٹم لے لیں، یہ سیکرین لے لیں، یہ آرٹیفیشل لیکوڈ کو شوگر لے لیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غیر فطری ہیں، آپ کا خرچہ بڑھاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا گڑ جو ہے ایک سائڈ پہ رکھیں اور جو ہے آپ چائے پیتی رہیں پیتے رہیں، تو وہ آپ کو تھوڑا سا میٹھا ٹچ دے گا. اس سے آپ کا بھلا ہوگا. پانی بہت زیادہ پئیں. شوگر میں گردے پانی کے لیے چیختے رہتے ہیں کیونکہ ہم پانی خارج کر رہے ہیں. ایک علامت ہے کہ آپ کو پولی یوریا ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، راتوں کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے. تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دن کے وقت اپنے پانی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ رکھیں، درمیان میں قہوہ لیں. 2 وقت ہیں آپ کے پھل کھانے کے، روٹی کے ساتھ کبھی پھل نہ کھائیں. اس طرح اگر آپ چاول کھانا چاہتے ہیں، چاول ابال لیں، پانی نکال لیں، اس کے ساتھ سبزی کھائیں. چاول اور دال جو ہے شوگر میں منع ہے. چاول بھی اناج ہے، دال کسی بھی قسم کی اناج ہے. مسور کی دال میں شکر کم ہے، چنے کی دال میں شکر زیادہ ہے. تو کوشش کریں کہ مسور یا مونگ کی دال تھوڑی سی جو ہے ابلے ہوئے چاول کے ساتھ کھائیں، ساتھ میں سیلڈز کھائیں. ٹھیک ہے، پیاز، ٹماٹر، کھیرا، دھنیا، پودینہ، چھوٹا سا پیس گاجر کا، کھیرا، یہ چیزیں استعمال کریں لیمن کے ساتھ. اگر آپ اپنے سیلڈ پہ 1 چمچ آلیو آئل یعنی زیتون کا تیل ڈالتے ہیں تو اس جو سونے پہ سہاگا ہے وہ آپ کو طاقت بھی دے گا. اور دیکھیں لوگ جو ہے زیتون کا تیل ملتے ہیں، ملنے کے لیے نہیں آیا، یہ کھانے کے لیے آیا. اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی پوری صورت ہے، والتین والزیتون، انجیر کے لیے اور ساتھ میں جو ہے زیتون کے لیے. تو زیتون کا 1 چمچ یا 2 چمچ روزانہ پینا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اپنا ٹیسٹ بتائیے. یہ ہمارے دوسرے بھائی ہیں. دیکھیں اب ان کا شوگر جو ہے آج کنٹرول ہے، بلڈ پریشر معمولی سا ہائی ہے، شوگر میں اتنا نہیں ہونا چاہیے. شوگر کے مریض کے لیے نارمل بلڈ پریشر 110/70 سے لے کے 180/84 تک ہے. 180 نہیں، اس کو کٹ کر دینا. نارمل بلڈ پریشر 110/70. نارمل بلڈ پریشر جو ہے 110/70، اوپر والا 110، نیچے والا 70، اور پھر جو ہے 120 130، اور نیچے والا جو ہے 80 یا 84 ہونا چاہیے. یہ بالکل آئیڈیل بلڈ پریشر ہے. شوگر کے مریضوں میں کڈنی فنکشنز کو نارمل رکھنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ گریڈ 1 سے نیچے رہے، جسے کہتے ہیں نا پری ہائپر ٹینشن سٹیج کے اوپر رہے. تو یہ پری ہائپر ٹینشن سٹیج یہی ہوتی ہے. اگر یہ 140 کراس کر لے گا، نیچے والا جو بلڈ پریشر ہے 90 کراس کرے گا، تو پھر یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. دیکھیں آج آپ ہمارے جو ہے نا ڈائبٹیز اسکریننگ کیمپ کے اندر موجود ہیں، اور یہ ڈائبٹیز اسکریننگ کیمپ جو ہے یہ کافی عرصے سے یہاں ہو رہا ہے. یہاں پیشنٹ ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، لرننگ ہوتی ہے، گروپ تھراپی ہوتی ہے، ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھ لیے کہ 2 ہمارے بھائی جو ہیں وہ کولیسٹرول، شوگر، یورک ایسڈ وغیرہ جو ہے چیک کر رہے ہیں. بلڈ پریشر ان کا چیک ہو گیا ہوا ہے. ہمارا یہ پیشنٹ جو ہے یہ اس وقت جو ہے یہ ہائپر ٹینسو کیس ہے، اور ہائپر ٹینشن کی کمپلیکیشن جو ہے وہ ان کو شروع ہو چکی ہوئی ہیں. ہم ان کا نام نہیں لیتے. ایج جو ہے 73 ہے. بلڈ پریشر ابھی بھی 170 سسٹولک اور ڈائسٹولک 90 کے اوپر ہے، اور رینڈم شوگر جو ہے وہ 228 ہے. یہ بڑی ہوئی ہے اس عمر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شی از آلسو اے ڈائبیٹک پیشنٹ. ٹھیک ہے، اب ہم ان کو ڈائبٹیز کی بھی ساری جو ہے پرہیز بتائیں گے.
اور بلڈ پریشر کی بھی بتائیں گے, ادویات بھی بتائیں گے. نظر کیا آتا ہے اس پیپر کو دیکھتے ہی نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہے یہ پرہیز نہیں کرتی, اور یا شاید جو ہے یہ دوائی پوری نہیں کھاتی. تیسری چیز یہ کہ کیا سٹریس لیول کیا ہے. آج کل ہر گھر میں ایک پرابلم ہے, وہ ہے سٹریس. اور سٹریس جو ہے وہ اٹس اے بگیسٹ پریکرسر فار ہائپر ٹینشن اینڈ ڈائبٹیز. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو سٹریس ہے, فائنینشیل سٹریس ہے, ڈومیسٹک سٹریس ہے, میریٹل سٹریس ہے, بچے بے راہ ہیں, آمدن بہت کم ہے, یا کوئی حادثہ فیملی میں ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ جیسے نیئر اینڈ ڈیئر ون جو ہے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ایسے لوگوں کو بہت سے پرابلم ہوتے ہیں اور ان کا شوگر اور بلڈ پریشر لیول بڑھ جاتا ہے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر کسی گھر میں ڈیتھ ہو جائے اور کوئی آدمی ہائپرٹینسو, ڈائبیٹک ہو اور ہائپر کولیسٹریمک ہو, تو ڈیتھ کے تیسرے دن جو ہے ایسے خاتون یا ایسا جو مرد ہوگا اس کا ٹرائی گلیسرائڈ لیول جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. آپ حیران ہوں گے کہ وہ دوائی بھی لے رہا ہوگا یا لے رہی ہوگی, وہ پرہیز بھی کر رہا ہوگا, لیکن ان کا ٹرائی گلیسرائڈ لیول جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اور جب سٹریس لیول کم ہوگا تو ان کا جو ہے ٹرائی گلیسرائڈ لیول بھی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہم ان کو جو ہے آج ان کا پرسکرپشن بدل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کمپلائنس کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو پوری پرہیز بتائی جائے گی. اور ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ بلڈ پریشر کی پرہیز یہ ہے کہ آپ نے نمک کے علاوہ سوڈا بھی کم کھانا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جس حصے میں ہم کھڑے ہیں کہ پی کے میں, یہاں جو ہے روٹی میں سوڈا بہت ڈالا جاتا ہے. آپ یسٹ ڈال لیں, آپ جو ہے اپنا جو پیڑا ہوتا ہے ایک دن پرانا ہوتا ہے, اسی کو آپ اپنے فریش آٹے میں ڈال کے جو ہے اسے گوندھ لیں. نمک بہت کم رکھیں, مسالہ جات کم رکھیں. اچھا, اسپیشلی جو بازار میں چیزیں ملتی ہیں جیسے سموسے ہیں, پکوڑے ہیں, اچار ہے, یا چنا جور ہے, یا جن چیزوں پہ ہم نمک اور بہت سارا جو ہے ٹاٹری ڈالتے ہیں, نمک مرچ ڈالتے ہیں, ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو اوائڈ کرنی ہوگی. بیسک چیز پھر آتے ہیں کہ جیسا پہلے بتایا گیا کہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کو پانی بہت زیادہ پینا چاہیے, اور ہماری خواتین جو ہیں اس عادت میں بہت کمزور ہیں, پانی بہت کم پیتی ہیں, تو یہ بھی ایک اچھی عادت نہیں ہے. آپ کا ٹیسٹ کون سا ہے؟ یہ پیشنٹ ہماری بہت پرانی ہیں اور 20 سال سے جو ہے ہمارے پاس آ رہی ہیں. یہ کافی اوبیس تھیں, ان کا جو بی ایم آئی لیول جو تھا وہ 45 کے اوپر تھا, اور اب جو ہے یہ کم ہو کے جو ہے ان کا بی ایم آئی ابھی بھی لیول جو ہے وہ ٹاکسک ہے یا ماربڈ اوبیسٹی کی طرح ہے. وسرل فیٹ ان کی بہت زیادہ ہے, وہ ہم ہر مہینے کرتے ہیں کہ پیٹ کے اندر چربی کتنی ہے, تو یہ جو ہے اس وقت 39 کلو گرام پر میٹر ہے. ہم نے کوئی 6 ڈگری ہے اس کو کم کیا ہے. ویٹ ان کا ٹھیک ہوا ہے. بلڈ پریشر فاسٹنگ بہت اچھا ہے, 130 کے اوپر ہے, اور بلڈ پریشر جو ہے 130/80 کے اوپر ہے. کمپلائنس ہے, دوائی ان کو فری ملے نہ ملے یہ اپنی دوائی برابر رکھتی ہیں, دوائی اپنی برابر رکھتی ہیں, مسلسل کھاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اللہ کے فضل سے ایک دفعہ انجائنا ہوا ہے لیکن کمپلیٹ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, کافی پرہیز کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ پیشنٹ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ انہوں نے اپنا بلڈ پریشر بھی جو ہے 190 سے کم کیا ہے, اور بی ایم آئی بھی کم کیا ہے, اور شوگر جو ہے ان کی جو ہے گو کے فاسٹنگ لیول ذرا سا اپ ہے, لیکن ہم انہیں ان کی عمر کے حساب سے ان کو جو ہے یہ اجازت دے رہے ہیں, کیونکہ سخت اسٹرکٹ کنٹرول جیسے کہتے ہیں نا, میٹیکولس کنٹرول جو ہوتا ہے بعض اوقات بوڑھے لوگوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم ان کے اوپر زیادہ پابندیاں نہیں لگاتے کہ بہت زیادہ سخت پرہیز کریں. ٹھیک ہے.